السلام علیکم ویورز۔ آج بھی ہمارا موضوع گفتگو مڈل ایسٹ ہے۔ مشرق وسطیٰ میں صورتحال بہت ہی سنسنی خیز اور بہت ہی اس کے جو معاملات ہیں وہ عالمی حلقوں کے لیے ایک دلچسپی کا بھی باعث ہوتے ہیں۔ میں جو اسرائیل ہے اس کی معیشت کے اوپر بات کرنا چاہوں گا، لیکن اس معیشت پر بات کرنے سے پہلے میں یہاں پہ آپ کے گوش گزار کر دوں کہ 1992 میں سوویت یونین جو اس وقت دنیا کی ایک پاور تھا، ایک سپر پاور تھا، اس کا انہدام ہو گیا تھا اور اس میں سے کچھ 10 سے زیادہ ریاستیں مشرق وسط ایشیا میں آپ کہہ لیں کہ نکلی ہیں، جن میں ازبکستان ہے، تاجکستان ہے، کرغزستان ہے، بہت سارے یہ ممالک رشیا سے نکلے۔ اگر آپ دیکھیں تو روس کے پاس اس وقت تو ایٹم بمز کی کمی نہیں تھی، نہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی اس کی کم تھی، نہ ہی آپ کہہ لیں کہ اس کی فوج کوئی کم تھی، اسلحہ بھی اس کے پاس دنیا کا جدید ترین تھا، ہتھیار بھی اس کے ساتھ پورے تھے۔ لیکن ہوا کیا کہ اس سب کچھ ہونے کے باوجود روس کا رقبہ جو ہے اور روس جو ہے وہ ٹوٹ کا شکار ہو گیا۔ سوویت یونین سے وہ روس بن گیا۔ وہ جو سوویت یونین سے روس بننے کا عمل تھا اس کے پیچھے رشیا کی یا سوویت یونین کی معاشی بدحالی تھی، جو اس نے افغانستان میں ایک طویل جنگ کی شکل میں وصول کی۔ اس پر جو جنگی اخراجات آئے، ان اخراجات کا جو حجم تھا اس کو سوویت یونین برداشت نہیں کر سکا اور اس کا انہدام ہو گیا اور وہ روس میں تبدیل ہو گیا اور بہت ساری ریاستیں، 10 سے زیادہ ریاستیں روس میں سے باہر آ گئی۔ اب ہم آتے ہیں مشرق وسطیٰ کی طرف۔ ایک سال سے کچھ دن زیادہ ہو چکے ہیں۔ 7 اکتوبر 2023 کو حماس نے اسرائیل پر حملہ کیا تھا۔ اس کے جواب میں غزہ کی پٹی کے اوپر جو ظلم، جبر اور جو ایک طرح سے تباہی اور بربادی ہوئی، عالمی برادری اس کی گواہ ہے۔ حماس کی یہ غلطی تھی یا نہیں غلطی تھی، لیکن اس کے نتیجے میں کوئی 42,000 سے زیادہ جانیں جو سی ہیں وہ ضائع ہوئیں، موت کے منہ میں چلی گئیں، جن میں بڑی اکثریت معصوم بچوں کی اور خواتین کی ہے۔ پوری غزہ کی پٹی جو ہے وہ تباہی کا نشان بن گئی اور پوری دنیا میں ایک عجیب بے یقینی کی صورتحال پیدا ہوئی۔ صرف یہی نہیں ہوا، اسرائیل نے بیروت پر بھی حملے کیے اور بہت زیادہ اس نے وہاں پر بھی ایک طرح سے اٹیکس کیے۔ اس سے بھی آگے بڑھ کر اسرائیل کی ایران کے ساتھ براہ راست بھی ایک طرح سے وہ ایک حملہ ایک دوسرے کے پر کیا گیا۔ یہ جو سارا معاملہ ہوا ہے یہ ایک آپ کہہ لیں کہ اسرائیل کی تاریخ کی ایک طویل ترین جنگ ہے، اور اس طویل ترین جنگ میں اسرائیل نے جو بارود پھینکا، جو حملے کیے، جو اس کا دفاعی بجٹ آیا، جو حق دفاع کے نام پر اس نے ایک جارحیت کی یا حملہ غزہ کے اوپر، اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ اس کے اوپر اخراجات آئے ہیں، بہت زیادہ خرچہ آیا ہے اس کے اوپر، اور ایک محدود اندازہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ جنگ جون سی ہے جس کو 1 سال ہو گیا ہے غزہ کی جنگ کو، اگر ابھی اسی وقت اس جنگ کو روک دیا جائے تو اسرائیل کو اپروکسیمیٹلی کوئی $60 ارب کا جو نقصان ہے، معاشی نقصان، اس کا سامنا ہے۔ یہ $60 ارب اس کے تقریباً آپ کہہ لیں کہ اس کے اوپر اس جنگ کے اوپر خرچ ہو گئے، اور اگر یہ جنگ نہیں رکتی اور 2025 میں بھی جاری رہتی ہے تو پھر اسرائیل جونسا ہے اس کے آپ کہہ لیں کہ کوئی 93 سے 100 ارب ڈالر جون سے ہیں وہ اس پر خرچ ہوں گے اس جنگ کے اوپر، اور یہ کوئی تھوڑی رقم نہیں ہے، معمولی رقم نہیں ہے۔ بہت سارے ممالک کی تو پوری معیشتیں اس رقم کے مقابلے میں کم ہے۔ خود پاکستان کی معیشت جون سی ہے وہ اتنی نہیں ہے، اکانومی جو ہے۔ سو یہ جو ایک دھچکا پہنچ رہا ہے اسرائیل کی معیشت کو، اس کے اندر بہت سارے الارمز ہیں، اس کے اندر بہت سارے خطرات ہیں۔ اسرائیل اس سارے مرحلے کو اور اس نقصان کو پورا کرنے کی کوششیں تو کر رہا ہے، لیکن یہ کوششیں اس کی کامیاب نہیں ہوں۔ اسرائیل اگرچہ بڑی اکانومی ہے، اس کی کمپنیاں اور اس کے جو دنیا بھر میں پھیلے ہوئے نیٹ ورکس ہیں، کاروبار ہیں، ان کی مد میں کوئی سالانہ $520 ارب اسرائیل جو ہے وہ کماتا ہے۔ لیکن جتنا بھی کوئی کماتا رہے، اگر $520 ارب میں سے وہ $93 ارب یا $100 ارب جنگ کے اوپر خرچ کر دے گا، جھونک دے گا،
تو اس کی معیشت کو سنبھالنا نہیں ملے. یہ ایک حقیقت. اور جو سمجھتے ہیں ماہرین اور معیشت کے جو لوگ نظر رکھنے والے ہیں ان کو اچھی طرح سے پتا ہے اس بات کا. امریکہ کو بھی اچھی طرح سے پتا ہے, جو اس کا مربی اور سرپرست ہے, اور خود اسرائیل کی جو اپنی جو اکانومی ایکسپرٹس ہیں وہ بھی اس کے اوپر چیخ رہے ہیں, اسرائیل کی حکومت پر تنقید کر رہے ہیں, اسرائیل کے عوام اس کے اوپر سخت پروٹیسٹ کر رہے ہیں. وجہ کیا ہے کہ اتنا ہیوج اور اتنا بڑا جو دھچکا ہے جنگ پر اخراجات کی شکل میں, اس کو برداشت کرنا اسرائیل کے بس میں نہیں رہے گا. اس لیے ہمارے ایک دوست ہیں, انہوں نے بھی یہ بات کہی, ولید ملک ان کا نام ہے, انہوں نے مجھے کل میسج کیا کہ اسرائیل جو ہے وہ اور امریکہ خود اب خطے میں جنگ نہیں چاہتے, ڈیفینیٹلی نہیں چاہ رہے ہوں گے. وجہ یہ ہے کہ جنگ کے اخراجات کو اور جنگ کی جو آپ کہہ لیں بیک لیشز ہیں ان کو برداشت کرنا اب اسرائیل کے بس میں نہیں رہے گا. حماس کو تو آپ نے جو اس کو رگڑا لگانا تھا لگا لیا, حزب اللہ کے ساتھ آپ نے جو کرنا تھا کر دیا, ایران پر بھی دو دفعہ حملہ کر لیا اور حملوں کے جواب میں حملے بھی دیکھ لیے. اب آگے کیا ہوگا؟ یہ اسرائیل اور اس کے جو سرپرست ہیں خاص طور پر امریکہ اور برطانیہ, ان کو سوچنا ہوگا. ڈیفینیٹلی وہاں پر اس حوالے سے وہ سوچ بھی رہے ہوں گے اور اس کے اوپر ان کی سوچ و بچار جاری بھی ہوگی. خود اسرائیل کے اندر جو نئی آپ کہہ لیں کہ اکانومی کے حوالے سے جو ریفارمز آ رہی ہیں یا نئے اصلاحات لانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس کے مطابق اسرائیل نے ٹیکسوں پر جو رائٹ دی تھی اپنے لوگوں کو اور مختلف آپ کہہ لیں کہ کمپنیز کو, 10 ارب ڈالر کی, اس کو انہوں نے ختم کرنے کا فیصلہ کیا, 10 ارب, اور نئے ٹیکسز لگانے کا فیصلہ کیا. اسرائیل اپنے بانڈز فراخت کر رہا ہے بڑی شرح سود کے اوپر, اور ان کے قرضوں کی واپسی بھی اس نے کرنی ہے. جو عالمی اقتصادیات کے اوپر نظر رکھنے والی ریٹنگ ایجنسی ہیں جو ریٹنگ دیتی ہیں, جیسے فچ ہے, جیسے سٹینڈرڈز ہے, جیسے موڈیز ہے, انہوں نے اسرائیل کی جو اکانومی ہے اس کے اوپر تشویش کا اظہار کیا. اور پھر مزید یہ ہے کہ خود اسرائیل کی کمپنیوں کو ورکرز کی کمی کا سامنا ہے. کیوں سامنا ہے؟ اس لیے کہ غزہ کی جنگ کے بعد اسرائیل نے جو ریزرو تھے فوجی, وہ 3 لاکھ سے زیادہ ان کو بلا لیا. ظاہر ہے وہ تو کام کر رہے تھے, شہری عام شہری جو لازمی فوجی تربیت کا حصے کے بعد وہ اپنی مصروفیات میں تھے. جب ان کو فوج کے لیے بلایا گیا تو پیچھے جو جابس تھی ان کی مسئلے پیدا ہوئے, اور پھر اسرائیل نے فلسطینیوں کا داخلہ ہی بند کر دیا اپنی حدود میں. تو 2 لاکھ سے زیادہ وہ لوگ تھے, وہ بھی نہیں آ رہے ہیں. تو جو اس کی کنسٹرکشن کی انڈسٹری ہے اور دیگر جو کمپنیاں ہیں وہ بھی کرائسس کا سامنا کر رہی ہیں. اینڈ آئی تھنک سو کہ اگر اسرائیل نے اپنی اس معاملے کے اوپر سنجیدگی سے اور حقیقت کی بنیاد پر غور نہ کیا اور خطے میں امن کی طرف نہ بڑھا, تو اس کی اکانومی ہی اس کو لے ڈوبے گی. باقی جو مسلمان ہیں یا جو باقی لوگ ہیں یا اسلامی ممالک یا اسلامی ممالک, انہوں نے تو کیا کرنا ہے وہ تو ہم سب کو پتا ہے. لیکن لگ یہ رہا ہے کہ اب اسرائیل اپنے بوجھ کا خود شکار ہوگا. ہم اس پر مزید بھی بات کریں گے حقائق کے ساتھ, دلائل کے ساتھ. ابھی تک کے لیے اتنا ہی, مجھے دیجیے اجازت. اللہ.